السلام یا امام السلام، السلام یا امام، میرے لاکھوں سلام، میرے لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون أن ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله تمام تعریفیں خداوند امام صادق کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام خانواد امام صادق کے لیے۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم، وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بجعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقرهم وأوليهم الإمام المهدي من آل محمد عليه خش ادائے امام صادق پر حاضر خدمت تمام ماتمداروں کی بارگاہ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے پرسہ و ماتم کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ کس کے گھر سے جنازے اٹھتے ہیں اس کے گھر میں سو کی الگ کیفیت ہو، شاید کہ محلے میں کہیں خوشی ہو، شاید کہ شہر میں کہیں چراغاں ہو، اور آل محمد کے گھر میں تو ماتم کا سما ہے۔ اور اس وقت سے ستم یہ کہ کربلا کے میدان میں شہیدوں کی لاشیں 12 محرم تک دھوپ میں پڑی تھیں، اور یہاں 1926 سے لے کر آج تک ٹوٹی ہوئی قبر معصوم ہو گئی۔ وہ کربلا کا میدان تھا کہ جو راوی کہتا ہے، کون راوی؟ قبیلے بنی اسد کے زمیندار کہتے ہیں امام کی بارگاہ کہ مولا 11 محرم کو قافلہ چلا گیا، اور جب اس کے بعد جو رات کربلا میں آئی ہے
تو ہر لاش کے پاس ایک روشنی، ایک نور سامنے تھا، اور ہر لاش کے پاس کسی بیوی جو رونے کی آواز ہے۔ قافلہ تو جا چکا تھا، پھر رونے والا کون تھا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر بقیع میں تم قبور معصومین کے پاس رونے والوں کو جانے نہ دو گے تو کیا کوئی رونے کے لیے نہیں آ سکے؟ کوئی پہنچ سکے نہ پہنچ سکے، مگر ایک دکھیاری ماں ہے جو کبھی اپنے بیٹے حسن کو رونے کے لیے آئے گی، کبھی اپنے بیٹے سید سجاد کو رونے آئے گی، اور کبھی اپنے بیٹے محمد باقر کو رونے کے لیے، اور کبھی اپنے لال جعفر صادق فرماطن کے لیے۔ خدا ہم سب کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت۔ خدا ہم سب کے مقدر میں لکھ دے بقیع کی تعمیر میں شرکت کر لے۔ خدا ہم سب کو وہ زمانہ نصیب کرے جب روضہ ائمہ بقیع تعمیر ہوگی، مجلس امام وہاں منعقد ہو۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اگر زحمت نہ ہو تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکلات نہ ہو، اور آپ کے لیے بھی رحمتیں بڑھ جائیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ ایک ایسے امام کی شخصیت کے بارے میں لب کشائی کی جسارت کی ہے کہ لبوں کو بولنے کی تہذیب نہ ہوتی اگر آل محمد کا صدقہ نہ ہوتا۔ ایک ایسے امام کی ثنا کی جسارت کی ہے کہ جس کی ثنا کا حق تو اس کا خالق ہی ادا کر سکتا ہے۔ ہم تو صدقے میں پیدا کیے جانے والے مخلوق شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر آل محمد کی ثنا کوئی کر سکتا ہے تو یا خود آل محمد کر سکتے ہیں یا ان کا پروردگار کر سکتے ہیں۔ مشکل منزل پر ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں عناوین تو بہت سے قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک خاص عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں دو گزشتہ رات حاضر ہوتا رہا، اور آج اس سلسلے کی آخری نشست خصوصیات کہیے کہ اوصاف کہیے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ عربی نہ بنے، عربی کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اعتبار سے عربی کہتے ہیں دیہاتی اور بادیہ نشین، جس کے پاس کوئی تہذیب نہ ہو، کوئی شائستگی نہ ہو۔ معصوم فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو عربی بننے سے بچاؤ اور دین میں سمجھ بوجھ کو حاصل کرو۔ اگر انسان کے پاس نماز ادا کرنے کے لیے وقت موجود ہے اور اسے کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ مسئلہ اگر اتنی اہمیت کا حامل ہے تو نماز ادا کرنے سے پہلے مسئلہ جانے، یا یوں کہیے کہ اہمیت فقہ کے اعتبار سے شاید کہ دنیا کا کوئی اور مکتب اس طرح کی شدت سے مسائل کو بیان کرتا ہو جتنا شدت سے امام کے مکتب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ورنہ تو لوگوں نے دین کو بہت آسان سمجھ لیا۔ دین بڑا آسان ہے، مگر کس کے لیے؟ دینداروں کے لیے۔ دین بڑا آسان ہے، جو لا دین ہیں ان کے لیے دین ہے ہی کم۔ جو سمجھتے ہیں کہ وہ دین کو بہت سمجھ چکے، انہیں چاہیے اپنی سمجھ کا امتحان لیں اور کبھی طالب علم بن کر دیکھیں تو سمجھ میں آئے کہ کتنی جہالت ہے اور کتنا علم۔ بہت مشکل ہے انسان کا طالب علم بننا، اور خاص طور سے امام کا وہ جملہ کہ دو ایسے ہیں طلبگار،
ایسے تشنگان ہیں کہ جو کبھی سیراب نہیں ہو سکتے، ایک وہ جو طلب مال کے لیے ہو، ایک وہ جو طلب علم کے لیے ہو۔ تو امام کی بارگاہ مقدس خصوصیات کیا ہیں مولا کی فقہ کی؟ ہم نے بیان کیا پہلی مجلس میں فقہ کے معانی کو، بیان کیا فقہ کی اقسام کو، گرچہ تمام تفصیل کے لیے فقہ اکبر کو بیان کرتے، توحید کے مسائل کو لے کر آتے، عدالت خدا کی باتیں بیان کرتے، نبوت کے عقائد کی خصوصیات بیان کرتے، کہ پھر امامت اور قیامت کے مسائل کو سمجھاتے، تو خالی یہ ایک عنوان ہی فقہ اکبر میں کہاں سے کہاں لے جاتا۔ اس کو فقہ اکبر بھی کہتے ہیں اور فقہ خاص بھی کہتے ہیں، فقہ عام یا فقہ اصغر، یعنی کہ احکام حلال و حرام کا علم۔ درمیان میں علماء نے ایک تقسیم اور بھی رکھی کہ جو اخلاقیات ہیں، جو تہذیب ہے، جو انسان کی انسانیت کے تقاضے ہیں، وہ بھی فقہ میں آتے ہیں۔ کبھی لفظ فقیہ کا استعمال ہوا صرف قرآن سیکھنے والے کا، جیسے کہ مشہور روایت آپ کے علم میں ہے کہ ایک آیت قرآن سیکھی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور ایک آیت قرآن سیکھ کے وہ چل دیا۔ اتنا سوال ضرور کیا، کیا خدا یہی فرماتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر عمل کو انجام دیا وہ ضرور دیکھ لے گا، چاہے خیر انجام دیا ہو یا شر انجام دیا ہو؟ معلم نے کہا ہاں یہ آیت قرآن حدیث نہیں ہے، یہ قول غیر خدا نہیں ہے، قول پروردگار ہے۔ اٹھ کے چلا گیا کہ بس میرے لیے کافی ہے، بس میرے لیے کافی ہے۔ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابی رسول نے رپورٹ پیش کی تو کہا یا رسول اللہ بڑا کمزور نکلا وہ شاگرد، تو ایک دو آیتیں پڑھ کے چلا گیا۔ میں بل رجع فقیہن، کوئی پورا قرآن پڑھ کر بھی فقیہ نہ بن سکے اور کوئی دو آیتیں پڑھ کر فقیہ بن جائے۔ یا امام نے منصب امامت کی معرفت رکھنے والوں کو فقیہ کے نام سے یاد کیا۔ جب خط لکھا ہے حبیب کے نام، حبیب حافظ قرآن بھی ہیں، حبیب عابد شب زندہ دار بھی، حبیب باوجود بزرگی کے امام کے عاشق بھی ہیں۔ خدا معلوم کون سی صفت ملحوظ خاطر تھی، اس لیے نہیں بلایا تھا کہ حبیب حافظ قرآن تھے، اس لیے کہ حافظ قرآن تو اس لشکر میں بھی تھے۔ اس لیے نہیں بلایا کہ حبیب کا سن زیادہ ہو چکا تھا، کہ جہاد کے تقاضوں کے اعتبار سے جوان زیادہ اہم ہے بوڑھوں کے مقابلے۔ پھر امام نے کس بنیاد پر حبیب کو خط لکھا؟ کہتے ہیں کہ تقاضے جناب زینب کبریٰ تھا کہ آپ بھی تو کسی کو بلائیے، کہ بالکل ایسے جیسے کہ مشورہ کسی اور کی زبان پہ جاری ہو اور حکمت معصوم اسے قبول کر، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہونا تو یہی تھا کہ امام حبیب کو خط لکھتے، البتہ جناب زینب کے مشورے نے اس عمل میں شرکت کر کے اپنی عظمت کا اعلان کر دیا۔ جب امام نے خط لکھا تو فقیہ کے نام سے، الی الرجل الفقیہ، ایک مرد فقیہ کے نام۔ بڑے افسوس کے ساتھ آج کے معاشرے میں ہم لفظ مولانا، لفظ علامہ، لفظ ملا اور فقیہ اور فقہا کی توہین ہوتے ہوئے دیکھتے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مسئلہ شخصیت کا ہو، مسئلہ ذات کا ہو تو آپ ذات کی بات کیجئے، شخصیت کی بات کیجئے۔ منصب اور ہے، شخصیت اور ہے، آسانی کے ساتھ سمجھائیے تو دیکھیے کہ یہ انسان جو لفظ فقیہ کا احترام نہیں کر پا رہا تو فقہ سے کتنا قریب آئے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ترجمہ پڑھ پڑھ کے مسائل پر گفتگو شروع کر دے۔ کبھی ہم نے آج تک نہیں سنا کسی نے کسی
سواری کے بارے میں کتاب پڑھ کر اس کی مرمت شروع کر دی ہو، جب تک میکینک نہ ملے تب تک انسان کی سواری کی اصلاح ممکن نہیں، تو کوئی تو ہے۔ حسبنا کتاب اللہ والے اور ہیں، اور یہ اور ہیں جو کہتے ہیں کتاب کے ساتھ کوئی پڑھانے والا بھی چاہیے۔ تو اہل حدیث نہ بنیے، نہ اہل قیاس بنیے، بلکہ اہل بیت کے ماننے والے بنیے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جن افراد کو اس کی اطلاع نہیں ہے کہ عربی زبان میں کس لفظ کے کتنے معانی ہیں۔ مثال کے طور پر نہیں جانتے جو ترجمہ کیا گیا اور ترجمے کتنے غلط ہو رہے، یا مجھ سے بہتر جانتے صاحبان علم۔ کیا مطلب؟ ترجمہ کبھی کبھی ایسی روش میں ہوتا ہے کہ بامحاورہ ترجمہ ہے، لفظ بلفظ ترجمہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات قرآن مجید کے تراجم پر بھی ایک علماء کی طرف سے سوال آ سکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے میں اشارہ کر چکا کسی موقع پر کہ زیارت وارثہ، صرف زیارت وارثہ کا ترجمہ، پوری زیارت وارثہ میں مختلف عقائد کا ایک بہترین گلدستہ ہے۔ اس میں ایک عقیدہ رجعت بھی ہے، عقیدہ رجعت، کہ میں آپ پر اور آپ کے آباء و اجداد کے لوٹ آنے پر یقین رکھتا ہوں، بِإِيَّابِكُمْ، آپ پر اور آپ کے واپس لوٹ آنے پر، بِكُمْ و بِإِيَّابِكُمْ، کہ آپ پلٹ کر واپس آئیں گے، یقین رکھتا ہوں۔ ترجمہ کیا گیا آپ پر اور آپ کے والدین پہ یقین رکھتا ہوں، لفظ رجعت کو اس میں شامل کیا ہی نہ گیا۔ اب اگر کسی کو شوق ہے تو مدرسے کھلے ہوئے ہیں، آئے اجتہاد کرے، سر آنکھوں پر رکھیں گے اسے کہ جو مقام مرجعیت پر پہنچے گا۔ یہ کتابوں کے ترجمے یہ علماء کے لیے نہیں ہیں، یہ تو عوام الناس صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ تو لفظ فقہ سے قریب ہوتے ہوئے فقہ کے 3 معانی، اور فقہ کے 3 معانی میں ایک خاص معنی احکام حلال و حرام، اور احکام حلال و حرام پر جو خصوصیت امام علیہ السلام کی فقہ کو حاصل، خلاصتاً کہیے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کسی اور کی فقہ پر کیوں عمل نہیں کرتے، آخر کیا ایسی خاص بات ہے فقہ امام صادق میں کہ آپ نے فقہ حنفی، فقہ حنبلی اور شافعی اور مالکی کو چھوڑ دیا؟ 4 کو چھوڑ کر 1 پہ عمل کیوں کرتے ہیں 5 میں سے؟ گرچہ یہ 5 کہے جاتے ہیں گنتی کے اعتبار سے، ورنہ کیا تقابل ہے 1 کا 4 سے، 4 اور ہیں 1 اور تقابل۔ اب وہی مثال ہے کہ کیا کیجئے کہ اب تو سب تقابل ہی کی بات ہوتی ہے کہ 4 وہ اور 1 یہ، 5 آپ بھی تو ان کے جیسے ہیں۔ خدا رحم کرے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی کہ کوئی ہمیں ان کے جیسا کہے، خدا کرے کوئی ہمیں ان کے جیسا کہے، نہ کہ ان کے جیسا، کہ جو 4 فقہوں کے اعتبار سے عمل کرنے والے۔ خاص بات کیا ہے کہ ہم اس فقہ پر عمل کرتے ہیں جو فقہ معصوم سے منسوب ہے۔ اس کے لیے 3 اشارے جو علماء نے بیان کیے۔ پہلا اشارہ کہ وہ 4 جو ائمہ مذاہب 4 کہلاتے، وہ 4 کا تعلق جس سے بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، مگر آیت تطہیر سے نہیں ہے۔ اس لیے فقہ صادق کو اولویت دیتے ہیں کہ ایک ہی تو فقہ ہے کہ جس کے بتانے والے انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جہاں غلطی کا امکان نہ رہے، جہاں اشتباہ کی بات نہ رہے، جہاں کوئی کوتاہی اور کمی واقع نہ ہو جائے معانی کے بیان کرنے، اس فقہ پر اس لیے عمل کیا جاتا ہے کہ یہ فقہ ایسے معصوم سے منسوب ہے جو شامل معنی آئے تطہیر ہے، کسی اور کو یہ شرف نہیں ملتا۔ بہت غور کیجئے، بعض ناقدین نے یہ لکھا ہے کہ کہیں کہیں امام علیہ السلام نے کسی صحابی کا نام لیا اور روایات میں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً کیسے ممکن ہے کہ کوئی گھر کا آدمی روایت بیان کرے تو گھر کے افراد کو چھوڑ کے بیان کرے؟ ہمیں تو ایک حدیث سلسلہ ذہب بھی نہیں، خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمارا پورا فقہ ہی ذہبی ہے۔ سونے کے پانی سے لکھا جائے لفظ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دوسرا مسئلہ، کس بنیاد پر ہم نے فقہ کا انتخاب کیا اور باقی فقہوں پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا مکتب اہل بیت کے ماننے والوں؟ بات یہ کہ باقی چار مذاہب اربعہ کہہ لیجیے، مذاہب اربعہ یا چار کہہ لیجیے، چار مذاہب، ان کے یہاں جو مسائل بیان کیے گئے، ایک منزل ایسی آتی ہے کہ وہاں پر مشکلات میں وہاں جواب نہیں ملتا۔ ایک واحد مکتب ہے جو سب کو بتاتا ہے کہ آؤ راستہ کون سا کھلا ہوا ہے۔ استخراج کی صلاحیت، استنباط کی کیفیت، اجتہاد کے در کا کھلا ہونا اور وہ وسعت ذہنی اور فکری کسی اور فقہ میں ممکن ہی نہیں جو فقہ آل محمد ہے۔ پھر سب کے زمانے دیکھتے چلیے، 80 کے بعد، 85 کے بعد، کہ 100 کے بعد ان افراد کی دنیا میں آمد ہے، یعنی پہلی صدی ہجری اختتام پذیر ہو رہی ہے، تب ان میں سے بعض افراد کی آمد ہے۔ کوئی صاحب فقہ ان چار میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ورنہ تو مثال نالین کافی ہے۔ مثال نالین کافی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رسول کے زمانے میں ان کے کوئی امام موجود ہوں۔ ایک دعویٰ ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے فقہ کے امام اس دور میں بھی تھے جب ختمیہ مرتبت کا زمانہ تھا۔ تو سلسلہ مکتوبہ اور ہے، سلسلہ متصلہ اور ہے۔ اور رہا مسئلہ فقہ امام صادق کی خصوصیات کا، قرآن مجید اور احادیث اور ایسا اجماع علماء کہ جس میں معصوم خود شامل ہوں، اور چوتھا بذریعہ عقل استنباط کی صلاحیت کا پایا جائے۔ ان چار مدارک کے ساتھ فقہ امام صادق کی خصوصیات۔ اور اب آئیے چند مثال، کچھ باتیں ہم نے کل بیان کی اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آج بیان کریں۔ کہ خدا کا بڑا لطف و کرم رہا کہ اس نے ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ مسلسل 12 امام نصیب کیے۔ وہاں 4 امام اور 4 مکتب، 4 امام 4 مکتب، 12 امام 1 مکتب۔ اس لیے پریشانی ہوتی ہے، فروعی مسائل کا اختلاف نہیں ہوتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کی مجلس میں جو بیٹھے ہیں یہاں پر وہ بھی مختلف ہیں۔ کبھی اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ پرسوں آئے تھے کل نہیں آئے،
کبھی اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ کل آئے تھے آج نہیں آئے، کبھی اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ جلدی آئے تھے اور جلدی اٹھ کے چلے گئے، کبھی اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ دیر میں آئے تھے اور شروع کے الفاظ کو سن نہیں سکے، کبھی اختلاف اس اعتبار سے پڑھا کچھ گیا اور سنا کچھ گیا۔ اختلافات کا مسئلہ تو ہر گھر میں ہے۔ ارے آپ کے دست مبارک کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، مگر ہے پھر بھی ایک ہاتھ میں، تو کیا انگلیوں کو کاٹ کر پھینک دیا جائے کہ ایک جیسی کیوں نہیں ہیں؟ ایک جیسی نہ ہو تب بھی ایک ہاتھ میں ہو تو اپنی کہی جاتی ہیں۔ تو چاہے فروع اختلاف ہو لیکن چونکہ ولایت کے دھاگے میں پروئے گئے ہیں، ایک کہے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بہت سی مثالیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، کبھی نماز کے مسئلے پر، کبھی روزے کے مسئلے پر۔ کوئی مسافر ہے تو اس کی نماز الگ ہے، مقیم ہے اس کی نماز الگ ہے، کوئی مریض ہے تو اس کی نماز الگ ہے، کوئی معذور ہے تو اس کی نماز الگ ہے، کوئی حالت خوف میں ہے تو اس کی نماز الگ ہے، کوئی حالت جنگ میں ہے اس کی نماز الگ ہے۔ تو کیا نمازوں کا اختلاف فقہ ہو گیا؟ کتنے علاقوں میں کبھی چاند کا مسئلہ رویت کے اعتبار سے، تو کہیں رویت یقینی ہے، کہیں رویت اشتباہی ہے، کہیں رویت بشک ہے۔ ہر مقام کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ اب آئیے، چونکہ لفظ اختلاف پہ اتنی باتیں ہو گئیں تو ایک حدیث بہت مشہور ہوئی، ایسی مشہور ہوئی کہ اسے اب تو بیچارے ایسے ایسے علماء زبان سے ادا کرنے لگے جنہیں یہ بھی خبر نہیں کہ اس حدیث کا اگر بحث چھڑ جائے تو انجام کیا ہوگا۔ میں سوچا کرتا ہوں واقعاً اجازہ خمس لینا آسان ہے، اجازہ روایت لینا آسان نہیں ہے۔ شاید پورے شہر میں آج آپ کو اجازہ روایت کے علماء نہیں ملیں گے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آج تو جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ روایت بیان کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ جب گلوکاروں، فنکاروں، اداکاروں اور کلاکار جو نام لیجئے، جب ان جیسے افراد روایتیں بیان کرنے لگے تو پھر روایتیں کیسی بیان ہوں گی، ان کا کیا حشر ہوگا۔ ایک طریقہ تھا مکتب امامیہ میں ہر کس و ناکس کو روایت بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو بعض روایات ایسی ہیں کہ ہر مقام پر بیان نہیں ہو سکتی۔ مثال میں آپ کو روایت چھوڑ دیجئے، مثال دیتا ہوں۔ چلیے، ابھی مہینہ شوال کا ہے، پھر ذی قعدہ کا آئے گا، کبھی آپ شادی کے موقع پہ پہنچیں گے کسی مومن کے یہاں اور اسٹیج پر بیٹھ کر کہیں دولہا کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے، دولہا کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے، تو مجھے بتائیے پھر آپ کی فاتحہ قریب ہوگی کہ نہیں؟ اور کہیں اگر میت میں کھڑے ہو کر کہیے کہ مبارکباد دیجئے، دولہا لیٹا ہوا ہے۔ کبھی کبھار یہ مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے کہ ایک نکاح پڑھ کر ایک میت میں پہنچے ہیں، سویم پڑھ کر میت میں گئے، یا نکاح کے بعد سویم مجلس پڑھ رہے، بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کوئی دعا یہاں کی وہاں ریپیٹ نہ ہو جائے، کہ وہاں کا موقع محل اور ہے، یہاں کا موقع محل اور ہے۔ ایک سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہر مقام پر، تو حدیث کیسے پڑھ لیجیے گا؟ ایک سورہ فاتحہ ہر مقام پہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ تقاضے الگ الگ ہیں، موقع اور محل مختلف ہے۔ تو آپ نے کہیں تہنیت کرنا ہے، کہیں تعزیت کرنا ہے، تعزیت کے طریقے اور ہیں، تہنیت کے طریقے اور ہیں۔ اب ہر حدیث کو ہر مقام پہ نہیں پڑھ سکتے،
اس لیے کہ حدیث کا ایک پس منظر ہے، ایک پیش منظر ہے. خالی حدیث یہ 4 کتابوں سے ترجمہ پڑھ کر پڑھنے والے کیا پس منظر بھی معلوم ہے؟ کیا پیش منظر بھی معلوم ہے؟ کیا یہ بھی جانتا ہے کہ راوی کون سے ایسے ہیں جو ثقہ قرار پائے؟ کبھی خود ساختہ کتاب کی بات ہوتی تھی، کتاب، اب خود ساختہ ایسی کتابیں بنا دی گئیں جو نیٹ پر ڈالی گئی. لوگ کہتے ہیں جی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہونا دلیل نہیں ہے، ورنہ میں اپنے ہاتھ سے لکھ کر کتاب کی شکل دے دوں، پھر آپ سے کہوں کتاب میں لکھا ہوا، صلوات پڑھے محمد والے. کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو کتاب میں تو کوئی اپنے ہاتھ سے لکھ کر رکھ دے، آپ مان لیجیے گا اس کو. 1 2 نہیں، تقریباً 1 کم 80 کتابیں ہیں نیٹ پر، ساری کی ساری خود ساختہ ہیں، مذہب تشیع کو بدنام کرتا ہے. اور نام بھی ایسا رکھا غلام علی اس بندے نے. تو مت دھوکہ کھائیے، غلام علی صدام حسین، باراک حسین اوباما، مت دھوکہ کھائیے. ہارون رشید اگر قاتل امام ہو سکتا ہے، اگر صدام حسین روضہ حسین کو پامال کرنے والا ہو سکتا ہے، تو کسی کے نام پر مت جائیے، بلکہ کردار پر اور عقیدہ آل محمد پر جائیے. مجھے حیرت کی بات لگتی ہے جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ 2 رکعت نماز کے لیے تو آپ پوچھتے ہیں کہ مولانا کی سند کیا ہے. یہ فجر کی نماز تو آپ کو زبانی یاد ہے، اگر مولانا بھول بھی جائیں تو آپ لقمہ دے سکتے. اس کے لیے تو آپ سند پوچھتے ہیں، عدالت پوچھتے ہیں، اپنے سے بہتر چہرے کا انداز دیکھتے ہیں. اور جو مجلس کے لیے بلاتے ہیں اس کو یہ خبر نہیں آپ کو کہ یہ حدیث پڑھتا ہے، کہ آیت پڑھتا ہے، کہ روایت پڑھتا ہے، کہ درایت پڑھتا ہے، کہ تاریخ پڑھتا ہے، کہ مقتل پڑھتا ہے. خبر ہی نہیں، کوئی سند نہیں کہ جو بیٹھ جائے وہ جا کرے حسین صلوات پڑھے محمد والے. حالانکہ اگر 2 رکعت نماز پڑھانے والا نماز غلط بھی پڑھا دے تو غلط نماز سے عقیدہ خراب نہیں ہوگا، نماز ہی باطل ہوگی نا. لیکن کیا کیجیے گا، بہت سے غلام 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 بنے ہوئے چل رہے ہیں. کوئی علی کے نام سے غلام، کوئی جعفر کے نام سے غلام. جن کو جعفر نہیں پتا وہ غلام جعفر ہیں، جن کو علی نہیں پتا وہ غلام علی بنے. ایسے غلاموں سے تو اللہ بچائے. ٹھیک، تو بات کہ انسان حدیث جب بیان کرے تو خیال کرے کہ حدیث کو کہاں بیان کرنا ہے، موقع اور محل کیا. اگر موقع اور محل نہ ہو تو وہ حدیث اس مقام پر بیان کرنے سے فتنہ بڑھ سکتا ہے. حدیث سے فتنہ نہیں بنے گا بلکہ اس کے غلط استعمال سے. جیسے کہ مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے گی. 1 رکعت بڑھاؤ گے مغرب میں اگر تو نماز باطل ہو جائے گی، وہ 3 بھی باطل ہو جائیں گی. تو اگر کسی مقام پر کوئی جملہ غلط استعمال کرو گے، کہاں رجا اور کہاں خوف، کہاں امید دلانا ہے اور کہاں خوف دلانا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب آئیے مثال، اختلاف امتی رحمت. یہ سوال کیا ہے عبد المومن الانصاری نے امام جعفر صادق علیہ السلام. کیا سوال کیا ہے مولا سے؟ کہتا مولا یہ جو
برادران اسلام روایت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ اختلاف امتی رحمت. اس روایت کا مطلب کہ امت کا اختلاف رحمت ہے، تو اس کی ضد ہوئی امت کا اتحاد. اختلاف کی ضد کیا ہے؟ اگر اختلاف رحمت ہے تو اتحاد کیا ہوا؟ عذاب. تو اگر امت کسی ایک مقام پر جمع ہو تو کیا عذاب کی علامت ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا نہ تو وہ صحیح سمجھے نہ تم صحیح سمجھے. اختلاف و امتی رحمتن، اس کا موقع اور محل کیا ہے؟ اس کا موقع اور محل کیا؟ تب امام علیہ السلام نے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 122 تلاوت فرمائی، جو ہم روز پڑھ رہے ہیں. اس کا ترجمہ پھر کر دیتے ہیں، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَن يَنفِرُّوا كَافَّةً. اور سارے کے سارے مومنین تو نہیں نکل سکتے ہیں ایک ساتھ مل کر تحصیل علم کے لیے، تفہیم دین کے لیے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. پس کیوں نہیں نکلتا ہر گروہ میں سے ایک قبیلہ یا ہر قبیلے میں سے ایک گروہ؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کو سیکھے. وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کو تاکہ وہ ڈرائے جب پلٹ کے ان کی طرف واپس آئے. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ اس کے ڈرانے سے ڈر اختیار کریں. یہ آیت قرآن مجید. امام فرماتے ہیں یہ اختلاف یہاں پر بیان کیا گیا کہ جب علم سیکھنے والے کوفے میں جائیں گے، مدینے والے مدینے میں جائیں گے، مکے والے مکے میں جائیں گے، خراسان والے خراسان میں جائیں گے، تو ان کے علاقے مختلف ہوں گے، تو یہ علاقوں کا اختلاف رحمت. صلوات پڑھے محمد. یہ علاقوں کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، ورنہ انما دینکم واحد، تمہارا دین تو ایک ہے. وَإِنَّمَا دِينُكُمْ وَاحِدٌ، دین تمہارا ایک ہے. اختلاف رحمت کا جبکہ دین کو سیکھنے کے بعد اردو بولنے والا اردو والوں علاقوں میں آ جائے، پنجابی بولنے والا پنجاب میں چلا جائے، فارسی بولنے والا ہزارہ کے علاقے میں چلا جائے، یہ اختلاف جو ہے یہ رحمت. نہ کہ اختلاف امت کا اختلاف کہ کہیں مل کر بیٹھ ہی نہ پائے. یا چلیں اور مثالوں کے ساتھ کہ جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام کے شاگرد امام کی مکتب سے علم حاصل کرنے والے، کیونکہ فقہ کی بات تو میں کر رہا ہوں، اور فقہ کی بات بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ امام سے سوال کیا گیا کہ مولا بتائیے کہ جنابت کے بعد غسل جنابت واجب کیوں ہو جاتا؟ توضیح المسائل میں یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ جنابت کا غسل واجب کیوں ہو جاتا. علت ایک الگ موضوع ہے، مسئلہ ایک الگ موضوع ہے. کبھی پوچھئے جا کر میکینک سے گاڑی میں بیٹری کیوں ہوتی ہے، تو سوچے گا آپ خیریت سے تو ہیں، کیا روزے کی حالت میں ہیں؟ عجیب سوال کر رہے ہیں. اس سوال کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ انسان بہت سی مرتبہ کچھ جانتا نہیں ہے. مثال دوں میں آپ کو، اب تو ایسی نئی ایپلیکیشنز ہیں، نئے فیچرز ہیں موبائل کے اندر کہ بہت سے فیچر تو انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتے، اور موبائل استعمال کرتے کرتے یا تو خود ختم ہو جاتا یا موبائل ختم ہو جاتا. بہت سی معلومات تو اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی. لیکن سوال کیا گیا مولا بتائیے غسل جنابت
کیوں واجب ہو جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا امام کہ غسل جنابت اس لیے واجب ہو جاتا ہے کہ جنابت حیض کی طرح ایک کیفیت کا نام ہے. جنابت حیض کی طرح ایک کیفیت کا نام ہے اور نطفہ غیر مستحکم خون کے طور پہ ہوتا ہے. اور جب انسان کے جسم سے اس کا اخراج ہو تو پورے جسم کا زور اس کے اخراج کے موقع پر واقع ہوتا ہے. اور جب یہ اخراج واقع ہو جائے تو بدن سانس لیتا ہے. امام ارشاد فرماتے غسل جنابت ایک امانت ہے تو پروردگار نے انسان کے لیے قرار دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کو آزمائے. اگر انسان یہ غسل انجام نہ دے تو اس کے بدن میں خاص بو پیدا ہو جاتی ہے اور اس خاص بو کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان شرعاً بتائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کرے. تو غسل جنابت تو سب بتائیں گے، جنابت کا غسل ہوتا کیوں ہے یہ امام معصوم بتائیں. صلوات پڑھ لیں محمد. دو چھوٹی سی باتیں اور جو فقہ سے ذرا ہٹ کر ہیں مگر چونکہ بہت زیادہ نہیں پڑھی جاتی تو اشارے کر رہا ہوں. صرف عناصر اربع کی بات جو امام نے فرمائی، مٹی، ہوا، پانی اور آگ، اور مٹی کو ایک عنصر خیال کیا تھا. یہ 12 سال کا شہزادہ 12 سال کی عمر میں امام نے مٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا مٹی ایک عنصر نہیں ہے، بلکہ امام کے الفاظ ہے کہ ارسطو کو کیا ہو گیا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ مٹی ایک عنصر نہیں ہے بلکہ عناصر کا مجموعہ ہے. 1000 سال تک انسان ارسطو کے نظریے پر یقین رکھتے ہوئے 1000 سال کے بعد ایک 12 سال کے نونہال نے ایک جملہ مٹی کے بارے میں کہا تو آپ کو سمجھنا ہے تو فرزند بوتراب سے تمہیں کیا خبر کہ تھوڑا صلوات پڑھے محمد. اور مٹی جتنے عناصر سے مل کے بنی ہے ہر عنصر اپنے مقام پر ایک اہمیت رکھتا ہے، ایک مکمل وجود کی حیثیت رکھتا ہے. یہ تاریخ چلی طویل عرصے بعد 18ویں صدی میں پہنچ کر، یا مسئلہ پانی اور ہوا کا، مٹی پھر بھی آسان سمجھ، ہوا ایک عنصر نہیں ہے، ہوا عناصر کا مجموعہ ہے. اس نظریے کو 18ویں صدی میں جا کر سمجھ میں آیا. وہ امام جو پہلی صدی میں جملہ کہہ گئے وہ سمجھتے سمجھتے انسان کو 18ویں صدی میں سمجھ میں آیا کہ ہوا میں بھی عناصر پائے جاتے. پھر امام کا وہ جملہ کہ ہر عنصر انسان کے لیے فائدہ مند ہے، یہ سمجھ میں آیا 19ویں صدی کے اندر. 18ویں صدی تک انسان یہاں تک پہنچا کہ ٹھیک ہے عناصر تو ہیں، آکسیجن الگ ہے، ہائیڈروجن الگ ہے، دیگر جو اس کے عناصر وہ الگ الگ ہیں، لیکن باقی سب بیکار ہے. بس آکسیجن ہے جو انسان کے کام کی. 100 سال بعد یہ سمجھ میں آیا نہیں، جو خدا نے ہوا میں بنایا وہ سب کا رنگ. نہ مٹی سمجھ سکے ہو نہ ہوا سمجھ سکے ہو، پھر کس بات پر تکبر کیے جاتے ہو. اور کبھی اگر حکمت کی بات کیجیے تو ایک مثال کافی ہے، کیونکہ ایک تعلق ہے مٹی کا اور ہوا کا. مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام علماء ببانگ ذہل کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ یونیورسٹی جو قائم کی وہ امام علیہ السلام نے خود قائم کی.
امام علیہ السلام سے پہلے اور امام علیہ السلام کے دور میں کوئی اور ایسا نہیں گزرا جس نے باقاعدہ کلیہ جامعہ، جامعہ کسے کہتے ہیں جہاں سارے علوم پڑھائے جاتے، جامعہ، ورنہ صرف فقہ پڑھایا جاتا تھا، تفسیر قرآن پڑھائے جاتے تھے، عقائد پڑھائے جاتے تھے، علم کیمیا اور فلسفہ، علم طب اور دیگر علوم، علم النجوم کہاں پڑھائے جاتے تھے؟ امام نے ہر طالب علم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اس کی کلاس کا انتخاب کیا، اور یہ تنوع جو علوم میں آج سمجھ میں آیا، یہ امام کی برکت سے سمجھ میں آیا کہ ہر نوع علم الگ الگ۔ اس اعتبار سے امام ارشاد فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان جب مریض ہو تو بدن پر ایسی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ انسان انتقال کر جائے، جبکہ وہ مرا نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ علامتیں بدن پر ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کہ انتقال ہو چکا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر اس مریض کے بدن پر کسی مقام پر چھوٹا سا کٹ لگا کر خون نکالا جائے تو مریض اپنی صحیح حالت پر واپس آ سکتا ہے، اور خاص طور سے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان کٹ لگا کر اگر خون نکالا جائے تھوڑی مقدار میں تو مریض اپنی اصلی حالت پر پلٹ سکتا ہے۔ امام نے ایک مسئلہ بیان کیا طب کے مسائل میں سے، اور اس کو باقاعدہ علماء طب نے استعمال کیا کب؟ جبکہ ہارون رشید کا دور ہے، امام کی شہادت کے بعد کے واقعہ، اور ہارون رشید کے چچا زاد بھائی صالح بن ابراہیم وہ بیمار، ایسا بیمار کہ تلاش کیا گیا بہت مشہور زمانے کے ماہر طب کو، بختی شو کو نہیں ملا، وہ تو ایک ابن حبلہ ہندی ملا، ایک اور طبیب ملا۔ اب ہندی کے لفظ سے سمجھ میں شاید کہ یہ ہندوستان کا رہنے والا، ابن حبلہ ہندی، اس کو بلا لیا۔ ابن حبلہ ہندی ابھی مریض کا معائنہ کر رہا تھا، پھر گھر جا کر کے یہ بخت شو پہنچ گیا ہارون کے پاس، ملاقات، یہ طبیب ابن طبیب ابن طبیب ابن طبیب، خاندان اطباء کا ہے بخت شو کا۔ اور جب ہارون سے اس نے آ کر شکایتاً کہا کہ میرا انتظار نہیں کیا تم نے، ابن حبلہ کو بلا لیا، ایک پروفیشنل جیلسی تو ہوتی ہے، اس کیس میں کون ہاتھ ڈالے گا؟ قسم بخدا کسی اور فیلڈ میں ہو تو ہو، مگر بک میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک روحانی علاج کرنے والوں میں ایک جسم کا علاج، صلوات پڑھے محمد والے محمد، کون ہاتھ ڈالے گا؟ یہ بگڑا ہوا کیسے ہاتھ کون ڈالے گا؟ تو خیر ہارون رشید نے کہا تمہیں بہت تلاش کروایا، تم نہیں ملے تو ہم نے اسے بلا دیا، اب تم بتاؤ تم دیکھ کر آئے ہو مریض کو کیا حال ہے؟ اس کا کہا جی بس آخری رات تھی اس کی، رات آخری ہے، ابراہیم ابن صالح، یہ صالح ابن ابراہیم، آخری رات ہے۔ ابن حبلہ کہتے نہیں، جب پہنچا اس کے پاس، ہارون کے پاس، کہ آخری رات نہیں ہے، وہ رو رہا تھا بیٹھ کر کہ اب مر جائے گا۔ پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا یہ بخت شو کہتا ہے کہ وہ مر جائے گا۔ کہا نہیں میں کہتا ہوں نہیں مرے گا وہ، تمہارا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کیا کہے گا؟ یہ حکیم ابن حکیم ہے، تو کیا کہتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، طالب علم ہوں، مگر میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ کہا اگر ٹھیک نہ ہوا اور رات کو مر گیا تو کیا تو مواخذے میں میرے اموال اسباب سب تیرے قبضے میں ہوں گے، اور میں اس رات اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو اپنی زوجہ کو طلاق دوں گا اس جرم میں کہ میں مجرم قرار پاؤں گا، یعنی اپنی زوجہ سے ہاتھ دھو دوں گا
اپنے اموال سے، اپنے اسباب سے۔ اس نے کہا اتنی بڑی بات کر رہا ہے، شاید گردن کٹوانا آسان ہے مگر یہ تمام باتیں آسان نہیں۔ ٹھیک دیکھ، رات گزری کہ مرنے کی اطلاع ہوئی کہ جی مر گیا وہ ابراہیم بن صالح۔ ہارون رشید پہنچ گیا اس کے گھر پر، اور خوب گریہ ہو رہا ہے، پھر غسل میت شروع ہوا، غسل میت ہو رہا ہے۔ ابن حبلہ ہندی وہاں پہنچا ہوا ہے اور غور سے میت کے بدن کو نہاتے ہوئے نہلاتے ہوئے افراد کو دیکھا۔ ہارون نے غصے میں کہا تو نے کہا تھا نہیں مرے گا، مر گیا نا۔ ابن حبلہ کہتا ہے جلدی مت کرو، میرے اموال و اسباب پہ قبضہ کرنے کا خیال دور رکھو۔ ہارون نے غصے میں کہا کیا یہ زندہ ہو جائے گا؟ کہاں زندہ ہو جائے گا؟ کیا مرے ہوئے زندہ بھی ہوتے ہیں؟ کیا مرے ہوئے زندہ نہیں ہوتے، لیکن جو مرا ہی نہ ہو وہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ ابھی زندہ ہو گیا تو کافور کی بو اتنی ہے کہ یہ ویسے ہی مر جائے گا۔ اپنے آپ کو برہنہ کفن میں دیکھے گا، کافور کی بو آئے گی تو یہ نہ مرا تب بھی مر جائے گا۔ پھر کیا کروں؟ کہیں سے کہو اسے نہلائیں، اس کا کافور ختم کریں اور اس کو اس کا لباس پہنائیں، اس کو بستر پہ لے آئیں، پھر ہم علاج کریں۔ تختہ میت سے اٹھا کر غسل میت کو روک کر اسے نہلایا گیا اچھے خوشبودار اس زمانے کے وسائل سے، تاکہ کافور کی بو ختم ہو جائے۔ لباس پہنایا گیا اور اس جسم کو لا کے اندر بستر پہ لٹا دیا۔ اب ایک بہت تیز دھار چاقو لیے ہوئے ابن حبلہ قریب گیا اور اس کے الٹے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں کٹ لگایا۔ جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ باہر نکلا اس کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ہارون سے میرے مزاج پوچھنے آئے ہو؟ جزاک اللہ، تمہیں اللہ جزائے خیر۔ تو گویا وہ مسئلہ طب جو امام نے بیان کیا تھا کہ بہت سے امراض ایسے ہیں کہ جن کی علامتیں بدن کو مثل مردہ قرار دیتی، لیکن اگر اس مریض کے بدن پر کہیں کٹ لگا دیا جائے اور خاص طور پر ہاتھ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، تو جیسے ہی خون کا قطرہ باہر نکلے گا ویسے ہی مریض اپنی اصلی حالت پر واپس لوٹ۔ اگر امام کے فرمان پہ عمل کیا جائے تو مرتا ہوا جسم زندہ ہو سکتا ہے، تو اے انسان پھر خیال کر مرتا ہوا معاشرہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ بس آپریشن چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ ایک آپریشن چاہیے صرف۔ اور امام نے جو اوصاف بیان کیے، جو فقہی مسائل کو سمجھایا، کتنے شاگرد بنا دیے، ایسے شاگرد بنا دیے کہ واقعا 1-2 نہیں، امام کے 8 افراد ایسے کہ جو امام کے زمانے میں مرجع قرار پائے۔ ہم اسی مکتب میں پوری بحث کر چکے ہیں، کسی حد تک کچھ بیان کی تھی کہ ادوار اجتہاد فی زمانہ معصومین، معصومین کے زمانے میں اجتہاد کے دور کتنے گزرے۔ تو 8 افراد ہیں جن کو امام صادق علیہ السلام نے مرجع قرار دیا کہ ان سے رجوع کر لیا جائے، تو جو مسئلہ وہ بیان کریں گے وہ ہمارا مسئلہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آج کی بات۔ عزیزان گرامی، میں نے کل بھی ایک نماز بیان کی تھی اور دل چاہتا ہے آج بھی ایک نماز امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے بیان کروں۔ اچھے ہمارا عنوان تو نمازوں کا نہیں ہے، مگر نماز عنوان کے باہر کر دیں۔ نماز تو ہر عنوان کے اندر ہے کہ ہر عنوان نماز کے ساتھ ہی تو مکمل ہوتا ہے۔
نماز کے جو رموز ہیں، جو نماز کے خاص راز ہیں، وہ 1 2 نہیں 4000 راز ہیں نماز کے۔ یہ جملہ معصوم ہے۔ ہم نے سمجھا کہ بس یہ واجبات کتنے ہیں، واجبات ارکان کتنے ہیں، غیر ارکان کتنے ہیں، اس میں مستحبات کتنے ہیں۔ 4000 راز ہیں نماز کے اندر۔ 1 2 رکعت نماز میں 1 2 نہیں 4000 راز پوشیدہ ہے۔ حتیٰ کہ آنکھوں کے اشارے بھی راز ہیں، حتیٰ کہ ہاتھوں کا اٹھانا بھی راز ہے، حتیٰ کہ انسان کی نیت کا ہر ایک کیفیت میں خدا سے قریب ہونا بھی راز ہے۔ پانی سے لے کر اور خاک پر سجدے کی کیفیت تک، سجدے سے لے کر سلام آخر تک راز ہی راز۔ روایت میں فیگر تو بیان ہوئی ہے، بعض علماء نے تلاش کیے تو کچھ راز بیان کیے ہیں، سارے رموز ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ 1 2 رکعت نماز نہ سمجھ سکے تو دین کیا سمجھیں۔ اب آئیے کچھ نمازیں جو میں نے کل بیان کی تھیں وہ قرض کے حوالے سے تھیں، اور آج 2 نمازیں بیان کر دوں۔ ویسے تو نمازیں بہت ساری ہیں مستحب نمازوں میں سے۔ امام علیہ السلام 2 نمازیں پڑھتے تھے خاص طور سے، ایک رات میں ایک دن میں۔ ایک نماز اپنے جوان بیٹے مرحوم کے لیے، اسماعیل کے لیے، اور ایک نماز اپنے والدین کے لیے۔ تو نماز مغفرت والدین اور نماز ہدیہ میت، 2 نمازیں ہیں۔ رات میں نماز پڑھتے تھے اولاد کی، اور دن میں نماز پڑھتے تھے والدین کے لیے۔ ہو سکتا ہے روایت کا اختلاف کہیں آپ کو ملے، لیکن جیسے ہم نے پڑھا روایت کو بیان کر، رات میں اولاد کے لیے، دن میں والدین۔ جو رات میں نماز پڑھتے تھے اولاد کے لیے، یہ ہدیہ میت کی نماز ہے۔ اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں ہر ایک کے لیے، اولاد ہو، غیر اولاد ہو، شریک حیات ہو، غیر شریک حیات ہو، آئزہ احباب میں سے، دوستوں میں سے، تمام میتوں کو جمع کر کے ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہدیہ میت۔ جیسے آپ زندہ گفٹ بھیجتے ہیں، اب تو گفٹ کے طریقے بدل گئے، پہلے عید کارڈ بنتے تھے، اب تو SMS چلتے، سستا زمانہ آ گیا۔ واٹس ایپ والا SMS جو فری، خرچہ ہی نہ ہو کوئی، عید مبارک بھی ہو جائے اور خرچہ ہی نہ ہو کوئی۔ تو مردوں کو بھیجنے کے لیے ایک آسان عید کارڈ سمجھیے آپ، صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ اس عید کارڈ پر آپ کا نام لکھا ہوا ہو، کس نے بھیجا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے، بہت آسان سی ہے۔ نیت کیجیے ہدیہ میت کی نماز پڑھتا ہوں فلاں 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 کے لیے، اور قربتاً اللہ، یا مستحب یا سنت قربتاً اللہ۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ مشکل کب آئے گی؟ ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے، تو ذرا کنٹرول کرنا پڑے گا اپنی عادت کو۔ سورہ کوثر پڑھنا ہے، سورہ اخلاص نہیں پڑھنا۔ نماز سورہ اخلاص سے بھی ہو جائے گی اور بہت اچھی ہو جائے گی، روایت پہ عمل نہیں ہوگا۔ روایت تو کہتی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا۔ دیکھیے طبیب جو کہے، جتنا کہے ویسا لیجیے، دوا کو دیجیے، اس سے مت سمجھیے کہ ہر درد کے لیے پیناڈول کا بھی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ سورہ اخلاص سے بھی نماز تو ہو جائے گی، روایت پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو تیار کیجیے تاکہ آپ کا ذہن متوجہ پوری نماز کے اندر کہ آپ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ پہلا مسئلہ کہ آپ کو اشتباہ نہ ہو کہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو پھر اخلاص ہی پڑھنا پڑے گی۔
اور جب اخلاص پڑھ دیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، مگر پھر یہ عید کارڈ میں وہ جو امام کا انداز ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو سورہ انا اعطیناک الکوثر دوسری رکعت کے اندر، اور اس کے بعد دوسرا ایک اشتباہ، آپ ہمیشہ سورہ اخلاص کے بعد قنوت پڑھتے اور کذالک اللہ ربی کہہ کے پڑھتے، مگر سورہ انا اعطیناک الکوثر کے بعد کذالک اللہ ربی نہیں کہنا ہے، کیونکہ وہ مخصوص سورہ اخلاص ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو قنوت پڑھنا ہے، مستحب اور تاکید کے ساتھ مستحب۔ نماز مکمل کیجئے، پھر نماز کا ثواب درود کے ساتھ بھیج دیجئے جن کے لیے آپ نے نیت کی۔ یہ طریقہ ہے صلہ رحمی کا، اپنے اعزہ کے انتقال کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ میت کا۔ دادی کے لیے پڑھیے کہ دادا کے لیے پڑھیے کہ نانی کے لیے پڑھیے کہ نانا کے لیے۔ مغفرت والدین کی نماز، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ 4 نمازیں ہیں مغفرت والدین، ایک بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے آسان نماز بیان کر دوں، نماز مغفرت والدین 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ پڑھنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سب سے آسان نماز مغفرت والدین، ورنہ وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 رکعت اول 10 مرتبہ، سورہ نوح کی آیت نمبر 27 رکعت دوم میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ، اور حالت قنوت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 10 مرتبہ۔ اور بعض روایات میں وہ دعا قنوت کے بجائے سلام مکمل کرنے کے بعد پھر پڑھی جاتی، رب ارحمہما کما ربیانی۔ بہت آسان سی نماز مغفرت والدین کی، ہر 2 رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رکوع و سجود، پھر قنوت، پھر رکوع و سجود، 2 رکعت نماز۔ امام کی بارگاہ مقدس سے کیا کچھ نہیں ملا۔ ابھی شاید ترجمے کی منزل پر ہے وہ کتاب صحیفہ صادقیہ کے نام سے، 6 امام کی دعاؤں کا صحیح، اس سے بہرحال عربی زبان میں تو مرتب کر لیا گیا کہ امام کون کون سے مواقع پر کون کون سی دعا پڑھتے۔ انشاءاللہ پھر کبھی خود اسی کو عنوان قرار دیں گے کہ امام علیہ السلام اور آپ کی دعا۔ فی الحال تو گفتگو کرنا فرش ادا پر پچھلی 2 راتوں سے آ کر بیٹھنے والے غصے اور ماتم کے لیے یہ سمجھ کر روئے گی جیسے کوئی یتیم اپنے باپ کے مرنے پر روتا ہے، اور جو اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے تو کیا امام کو اس نے اپنا باپ سمجھا ہے؟ اور اگر اس نے امام کو اپنا باپ سمجھا ہے تو باپ کے مرنے میں بیٹا یتیم ہی تو ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو اس امام کے ماتم کی رات ہے، اور آج تو میں یوں کہوں کہ 15 شوال کا دن گزر گیا، امام کا جنازہ اٹھا دیا گیا، اب یہ مدینے میں غریبوں کی رات ہے، یتیموں کی رات ہے۔ ہائے میرا مولا، بہت تلاش کیا کہ امام کے مسائل پر کوئی تفصیل سے کوئی روایت ملے، نہیں ملی، سوائے ان چند روایات کے جو اشارے بیان کیے جاتے۔ واہ غربتا، تصور کیجیے گا 65 سال کی عمر میں کسی کو زہر دیا جائے تو 65 سال کی عمر کے اپنے تقاضے کیا ہیں، اور پھر زہر کی شدت نے جو بدن توڑا ہے میرے مولا۔ واہ غربتا، ایک طرف اپنے جانے کا رخصت کا وقت ہے، ایک طرف اپنے چاہنے والوں کی نماز کا مسئلہ، اپنے چاہنے والوں کی محبت آپ کی نگاہ میں ہے، ایک طرف اپنے وصی کا عنوان بنانا ہے کہ کہیں منصور پھر آپ کے فرزند کو بھی شہید نہ کروا۔
تو اپنے اوصیہ میں آپ نے ایک سے زیادہ ناموں کو شامل کیا تاکہ ساتویں امام کی جان کو بچا لیا جائے۔ ایک وقت میں کتنی فکرات میرے مولا کی۔ امام کے اولادوں میں ایک روایت ہے کہ 5 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، ایک روایت میں 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ ہاں، ایک بیٹی کا نام ام فروہ بھی بیان کیا گیا۔ اور رونے والوں، امام کی شہادت سے پہلے ایک طریقہ اور اختیار کیا گیا تھا۔ منصور توانقی ملعون نے امام کے گھر کو آگ لگوائی۔ رونے والوں، اتنا رو سکتے ہو رو لینا۔ خدا آپ کے گھروں کو کبھی ایسی آفت نہ دکھائے کہ گھر میں آپ موجود اور آگ لگ جائے۔ واہ غربتہ، اہل بیت کے گھرانے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ جب در سیدہ کو جلایا، اجرکم اللہ، اور اس طرح جلایا گیا کہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرایا۔ دوسری مرتبہ خیمہ حسینی کو جلایا گیا اور ایسے جلایا گیا کہ 17 خیمے جل کے راکھ ہو گئے۔ ایسے جلایا گیا کہ اسباب جلنے لگا، ایسے جلایا گیا کہ سکینہ کے دامن میں بھی آگ لگی، ایسے جلایا گیا کہ سید سجاد کا بستر جل رہا ہے، اصغر کا گہوارہ جل رہا ہے۔ اور تیسری بار اہل بیت کے گھرانے میں جو آگ لگی ہے وہ چھٹے امام کے گھر میں جو لگائی گئی ہے، میرا مولا گھر کے اندر موجود ہے۔ چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی، دروازہ جلنے لگا۔ ارے گھر کی چھت نے آگ پکڑ لی میرا مولا۔ انا ابن ابراہیم، ابراہیم کا بیٹا، میں اسماعیل کا وارث ہوں، یہ کہہ کے باہر نکل رہا۔ مولا آپ جلتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے، لیکن ہائے کربلا، راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو جلتے ہوئے خیام سے باہر آئی ہے اور اس طرح پریشان جیسے کوئی قیمتی سے اندر چھوڑ آئی ہو، کبھی بار بار جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے پھر باہر نکل آتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کسی بیمار سے لڑکے کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ارے جلتے ہوئے خیام کے باہر لائی ہے۔ رونے والوں، یہ کون بی بی ہے؟ ہائے، امام صادق کی یتیمہ شہزادی سے عرض کیجیے، بی بی آپ یتیم ہوئی، آپ کے گھر میں بھائی موجود تھے، بہنیں موجود ہیں، ارے سہارا دے دیا۔ کوئی سکینہ سے پوچھے جو مقتل میں ٹھوکریں کھا رہی تھی، بابا بابا بلاتے کیوں نہیں؟ تو لاشے بے سر سے ندا بلند ہوئی، بنیا الیہ، سکینہ میرے قریب آؤ۔ رونے والوں، ایک وہ وقت تھا کہ سر حسین کٹنے کے بعد لاش حسین نے سکینہ کو پکارا۔ سکینہ باپ کی لاشے پر چلی آئی اور ایک وقت وہ آیا جب سکینہ سے کہا گیا تجھے بابا کا سر ملے گا تو نہیں؟ میں کہوں گا ام فروہ، آپ نے اپنے بابا کے چہرے کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا، ارے منہ پر منہ رکھ دیا ہوگا، بابا الوداع، بابا ہمیں یتیم کر کے چلے، بابا مجلس حسین میں کون رلائے گا؟ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، ایک یتیمہ شہزادی ہے، ایک یتیمہ وہ ہے جس کے بابا کے سر کو چھڑی ماری جا رہی ہے۔ خدا کسی بیٹی کو منظر نہ دکھائے، ارے جن ہونٹوں سے بابا پیار کیا کرتے تھے ان ہونٹوں پہ یزید کی چھڑی گستاخی کر رہا ہے۔ رونے والوں، ایسے میں سکینہ کیوں متوجہ ہو گیا یزید بچی کی طرف؟ کہتے ہیں کہ ایک شامی شخص نے کھڑے ہو کر دربار یزید میں یزید سے کہا تھا کہ مجھے گھر کے کاموں کے لیے کنیز چاہیے، پھر اشارہ کیا یتیم حسین کی طرف، بچی لپٹ گئی پھوپھی کے دامن سے۔ اے پھوپھی اماں، کیا سیدانیاں بھی کنیزی میں دی جاتی ہے؟ جناب ام کلثوم کو جلال آ گیا،
ارے خدا سے بددعا کی اور اسی وقت شامی کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ہائے یہ واقعہ چونکہ دربار میں پیش آیا، سب متوجہ ہو گئے۔ بچی کون ہے؟ کہ حسین کی بیٹی ہے، حسین کی چہیتی بیٹی ہے۔ یزید کہتا ہے بابا سے کتنی محبت تھی؟ بچی کہتی یزید کیا پوچھتا ہے مجھ سے بابا کی محبت کو، اتنا سمجھ لے جب سے بابا جدا ہوئے سکینہ کو نیند نہیں آ سکی۔ پوچھا بچی تیرا ایک ہاتھ سر پر کیوں ہے، ایک ہاتھ گلے پہ کیوں ہے؟ کہنے لگی شہزادی یزید سے ارے جو گلے باندھے گئے بیویوں کے، جب بیویاں کھڑی ہوتی ہے تو سکینہ کا گلا چھلتا ہے، زخمی ہو گیا گلا، ایک ہاتھ زخم پہ رکھے ہوئے، ایک ہاتھ سے چہرے کا پردہ کیے ہوئے۔ ہائے رونے والوں، یزید ملعون کہتا ہے کرتے ہوئے سر کو دکھاتے ہوئے اچھا تجھے بابا کا سر ملے گا تو نہیں، اگر تو چاہے تو خود سے بلا کر دیکھ لے۔ بچی نے امام سجاد کی طرف دیکھا اور اجازت ملی تو ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا۔ بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ بابا آؤ کہ سکینہ بلا رہی ہے۔ بس جیسے سیدہ کے بندے کفن ٹوٹتے تھے ایسے سر حسین بلند ہوا، سکینہ نے باپ کا سر بایا۔ ارے بڑے دنوں کے بعد بابا سے ملی تھی، ہونٹوں پہ ہونٹ ملنے لگی۔ بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشوارے ظالم نے ایسے نوچے کہ بابا لہو بہنے لگا۔ بابا میرے دامن میں آگ لگی۔ بابا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، یتیم حسین کا واسطہ، یتیم امام صادق کا واسطہ، پروردگار یتیمان حسین کا واسطہ، امام موسی کاظم کا واسطہ، پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ اے پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ مشکل ترین حالات میں میرے مالک ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما، ہمارے عمل صالح کو سیرت آل محمد کی اتباع میں قرار دے۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم ہو۔ پروردگار جو علماء حقہ نہیں ہیں ان تمام سے ہمارے مکتب کو محفوظ فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے میرے مالک، نام حسین پر رونے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ روزگار کے لیے پریشان ہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، پروردگار امام صادق کا واسطہ، پروردگار دنیا بھر میں کتنے مقامات پر نام تشیع، نام حسن حسین، نام علی اور محمد پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان تمام کے روزگار و کاروبار کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے بحرین کے مومنین کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں خاص طور سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں صاحبان ایمان کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار فقر و فاقہ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار کسی ذلیل انسان کا کبھی محتاج نہ فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جیسے تو رزق دیتا چلا یا مالک ضعیفی میں بھی ہمارے رزق کے اسباب فراہم فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کبھی والدین کو اولاد کے آگے مجبور نہ فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مشکل ترین وقت میں تربیت اولاد کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما۔
पागला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार बानियाने मजलिस को और फर्श अदा पे आने वालों को मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता फरमा। इस मकतब को मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।